بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پورا پاکستان اگر ایک طرف خوش ہے یا جس حال میں بھی ہے، لیکن ایک طرف پاکستان کا وہ مری کا علاقہ جس کو ہم پاکستان کا جنت کا ایریا کہتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت کا کیا معاملہ ہوا ہے کہ وہاں پر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے پوری ایک جھیکا گلی کی ایک ایریا ہے جس کو کوثر کالونی کہتے ہیں۔ ناظرین، وہاں پر اگر آپ یہ مناظر دیکھیں تو دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ بنیاد جو ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، یعنی کہ گھر بناتے وقت انسان جب بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بناؤ تاکہ گھر مضبوط رکھے۔ اب ناظرین، جس زمین کے اوپر بنیاد بنائی جا رہی ہے، اگر وہ زمین ہی سرک جائے نیچے سے، ایک تو ہوتا ہے زلزلہ، اب یہ زمین ہی سرک گئی ہے، اب اس کا کیا حل ناظرین؟ کسی بھی انسانی بنائے ہوئے سٹرکچر میں اتنی مضبوطی نہیں ہے کہ جو کنکریٹ سٹرکچر ہوتا ہے سیمنٹ کا، کہ وہ اس قسم کی کریکس جھیل سکے، زلزلوں کو جھیل سکے۔ یا تو ناظرین، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر کیمپوں میں رہ رہے ہیں اور ایک قسم کی سردی واپس لوٹ آئی ہے۔ کبھی آپ وہاں کا ٹیمپریچر چیک کریں تو وہ 10 ڈگری سے بھی نیچے ہے۔ بچے پکار کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، کوئی آ کے ہماری ہیلپ کرو۔ ناظرین، وہی گھر جس کو انسان اپنا سکھ سمجھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک فریز ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ، ہوم از دا بیسٹ۔ میں یقین کریں کہ پوری دنیا بھی گھوم کے آ جاؤں، لیکن جو سکون مجھے اپنے گھر میں ملتا ہے وہ دنیا کی کسی جگہ پر بھی نہیں ملتا ہے۔ جس مرضی ملک میں جہاں مرضی آپ چلے جائیں، کتنی ہی زیادہ لگژری آپ کی رہائش ہو، لیکن ناظرین اپنے گھر میں آ کے جب آپ بستر پر لیٹتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہے میرا جہان، یہ ہے میرا گھر، یہ ہے میری اپنی جگہ۔ لیکن جب یہی زمین سرک جائے اور پتہ چلے کہ گھر بہنے والا ہے، گھر کا سامان، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ فریمز اتار رہے ہیں، اسلامک فریمز لگی ہوئی ہیں۔ اب کیا انسان چیز بچا سکتا ہے؟ کیا بچائے گا؟ کیونکہ وہاں تو ہے ہی سارے پہاڑی ہے۔ لیکن ناظرین، اب پاکستان کے جو پہاڑ ہیں، میں اندازہ لگا رہا تھا کہ پاکستان کے پہاڑ سارے مٹی کے پہاڑ ہیں، اسی وجہ سے ان میں لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے۔ ان کی مضبوطی کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ درخت ہیں، ان کے اوپر گرینری ہے جو کہ بچا سکے۔ پھر بھی بارش اگر ہونا ہے تو ہو کے رہتا ہے، لیکن ان کی کٹاؤ کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ مکہ المکرمہ آپ جا کے دیکھیے، مدینہ المنورہ، پتھر کے پہاڑ ہیں، مٹی کے نہیں، پتھر کے پہاڑ ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر ہی بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں، بادشاہوں کے بھی۔ مکہ المکرمہ بھی جا کے دیکھ لیں اور مدینہ المنورہ بھی جا کے دیکھ لیں۔ تو ناظرین، بات ہو رہی ہے پاکستان کی کہ یہاں کا ایک پورا ایریا، اب کے گھر، اب خود آپ سوچئے کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہوں اور آپ سوچ رہے ہوں کہ اب یہ گھر بہہ جائے گا، اب یہ گھر بالکل سرک کر گر جائے گا پہاڑی کے نیچے سے۔ کیوں؟ کیونکہ پہاڑی ہی جو چل رہی ہے، جو وہاں پر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، وہ دراڑیں پھیل رہی ہیں سڑکوں کے اوپر بھی۔ تو کس قدر جب آپ کے ذہن میں انسرٹن چیزیں ہوں تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، میں اسی لیے اکثر اوقات، سوری ٹو سے، میں ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں۔ میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں نا کہ لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کس قدر زیادہ ہم لوگ، مطلب یہ ہے کہ اندھے ہیں، لیٹس سے کہ عام الفاظ میں اندھے ہیں کہ کب کس وقت کیا ہو جائے۔ خوشی آ جائے، اللہ سے ڈر ڈر کے خوشی مناؤ، غم آ جائے تو اس وقت بھی اللہ سے ڈر ڈر کے صبر کرو۔ لیکن ناظرین، ہم لوگ جب خوشیوں میں، اکثر اوقات دیکھیں کہ شادی بیاہ کے جب ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، بالکل اندھے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں انسان جب سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو بھولتا ہے وہ شادی کے موقع ہوتے ہیں، جب انسان پیسے لٹا رہا ہوتا ہے، اپنا وہ اکڑ اور غرور اور تکبر، اسپیشلی غرور اور تکبر میں لفظ بتانا چاہوں گا کہ یہ دیکھو میری گاڑیاں، یہ بارات، اور یہ دیکھو شادی کے اخراجات، کس وقت کیا ہو جائے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ پچھلے سال کیسے ایک جو ہے وہ شادی عراق میں محل کو آگ لگ گئی تھی، شادی کا محل تھا، شادی ہو رہی تھی، اور جناب وہ کیا ہوا، چنگارے پڑے اور پورا کا پورا 120 افراد جل گئے تھے اسی شادی کے۔ بہت ڈر کے رہنا چاہیے۔ اب یہ جو لوگ ہیں جھیکا گلی میں،
میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا میرے رب کریم ان پہ رحم فرما اور ان کو ان کا نعم البدل عطا فرما۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ان کو اس کے بدلے میں بہتر چیز عطا فرمائے۔ پورے پاکستانیوں سے گزارش ہے میری کہ ان کے لیے دعا کیجئے۔ حکومت سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ٹیکس تو ایسے ایسے کاٹتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں آپ پہ فرض ہے کہ پاکستانیوں کو ٹیکس کاٹنا، تو فیسیلٹی کیا ہے؟ وہ لوگوں کا بھی ٹیکس کٹتا ہے، فیسیلٹی کیا ہے؟ فیسیلٹی کہاں ہے؟ ان کے لیے کچھ کیجئے۔ میرا تو ان میں رشتہ دار کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ایک مذہب کے ناطے وہ میرے بھائی ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اور مذہب کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ باقی تو رشتے ٹوٹتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، کیا سے کیا، لیکن اسلام میں جو سب سے بڑا رشتہ ہے وہ مذہب کے لحاظ سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے بین میں جو رشتہ قائم کیا تھا تو وہ ایک مذہب کا رشتہ تھا، بھائی بھائی کا۔ تو ہمارا ایک رشتہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ کا بھی رشتہ ہے۔ اللہ رب العزت بس ہر قسم کی آفات سے بچائے رکھے جی۔ لیکن بس میرا ایک یہ پیغام ہے اس پوری ویڈیو کا کہ کبھی بھی کسی معاملے میں اللہ کو مت بھولیں، کبھی بھی، غمی میں، خوشی میں، اسپیشلی خوشی میں۔ غمی میں تو یاد ہی اللہ آتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیوں ایسا کر دیا اور ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن خوشی میں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ورنہ دیکھ لیجئے بنے بنائے گھر، بڑے بڑے محلات، زمین نیچے سے سرک جائے، کیا ہو جائے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ جزاکم اللہ خیر جی۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔